السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلا سوال ہے ابو یحییٰ الیافعی صاحب کا۔ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یوسف قرضاوی صاحب کی وفات کے موقع سے بعض سلفی الفکر اہل علم حضرات کے درمیان کچھ اختلاف سوشل میڈیا پر پیش آیا۔ بعض اہل علم نے آثار سلف کی روشنی میں موصوف کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے وہ فتاوی جات کا ذکر کیا جو عرب علاقوں میں تباہی کا سبب بنے، جبکہ دوسری طرف بعض اہل علم نے اس طرز کو سخت ناپسند کیا اور موصوف کے لیے دعائیں کی، مثبت خدمات کا ذکر کیا اور فقیہ الامت وغیرہ جیسے القابات سے نوازا۔ شیخ، نوجوانوں کو ایسی شخصیات سے متعلق کیا موقف رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جو شخصیات گمراہ ہیں، جن کے یہاں غلط عقائد پائے جاتے ہیں، جن سے عقائد اور اسلامی بنیادوں اور اصولوں کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش ہے، وہ یقیناً اہل بدعت میں ہیں، اور انہی میں سے ایک یوسف قرضاوی ہیں، جن کے فتاوے اور جن کی کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ عقیدے کے مسئلے میں بہت سارے ایسے غلط افکار پیش کیے جس کی بنیاد پر ان سے صریح اختلاف کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر جن اہل علم نے ان کی وفات کے بعد ان کی مخالفت کی ہے، وہ اہل بدعت کے زمرے میں شامل کر کے اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو اہل سنت والجماعت کا اور منہج صحابہ کا داعی ہے، وہ اہل بدعت کی وفات پر اپنی جانب سے غم کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حالات اگر ایسے ہیں جن کی بنیاد پر انسان اس طرح کا موقف اختیار کر کے نکل جائے، جو موقف اختیار کرنے کی بنیاد پر ہم ان سے براءت کا اظہار بھی کر لیں اور ساتھ ہی تھوڑا بہت اس انداز کا اور ایسا اسلوب اختیار کر لیا جائے جس کی بنیاد پر بہت زیادہ مسائل نہ کھڑے ہوں، تو وہ طرز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مخالفت میں لوگ کبھی کبھار مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور مبالغہ آرائی کرنے کے نتیجے میں رد عمل میں اس شخصیت کے جو موافق ہوتے ہیں، جو اس کے تائید، جو اس کے افکار کی تائید کرتے ہیں یا اس کے حلقے کے ہوتے ہیں، وہ مخالفت میں اور رد عمل میں اس کے بعد 10 طرح کی چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کم از کم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے غلط افکار سے واقف رہیں اور ان کی تائید کسی بھی صورت میں نہ کریں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کہیں حالات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ وفات کے بعد اظہار ناراضگی یا اظہار خوشی کا اظہار نہ کرنا پڑے، بلکہ خاموشی اختیار کر کے آدمی نکل جائے اور ان سے بچانے کے لیے امت اسلامیہ کے سامنے ان کے غلط افکار کو واضح کرتا رہے خوبصورت انداز میں۔ تو اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے طلبہ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو شخصیات غلط تھیں، جن کے افکار غلط تھے، وہ غلط ہی ہیں، الا یہ کہ وفات سے پہلے اور مرض الموت سے پہلے اور وفات کے آثار سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق مل گئی ہو۔ اس طرح کی کوئی بات یوسف قرضاوی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کے افکار، ان کے فتاوے بہت غلط انداز کے افکار اور بہت غلط انداز کی غلطیوں پر، بہت زیادہ انحراف پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنی امت کے نوجوانوں کو بچانا اور ان کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ علمی انداز میں ایسے لوگوں کی غلطیوں کو واضح کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب کہیں کہیں مبالغہ آرائی تعریف میں یا برائی میں، مبالغہ آرائی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں غلط ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔
اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، بلکہ وجاہت محمد وجاہت صاحب کا کوئی سوال اس کے پہلے سلام کر رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگنا جائز ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ہندوستان میں مسلمز نے 800 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، لیکن آزادی ملتے ہی زوال کا شکار کیوں ہو گئے؟ تیسرا سوال ہے، اللہ کو خدا یا رب کہنا کیسا ہے؟ آپ کا پہلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کو اسی طریقے پر کیا جا سکتا ہے جو طریقہ قرآن و سنت یا صحابہ کرام کے منہج سے یا منہج سلف سے ثابت ہو۔ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگی جائے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، نہ قرآن مجید اس کے بارے میں کسی انداز کی گنجائش رکھتا ہے، لہٰذا یہ طریقہ یقیناً بدعت ہے۔ اس طریقے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایسی دعائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا مانگی جائے گی، وہ بجائے دعا کے وہ ایک بدعت ہوگی جس پر انسان گنہگار ہوگا، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں 800 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، لیکن آزادی ملتے ہی زوال کا شکار کیوں ہو گئے؟ حقیقت اگر دیکھی جائے تو جو 800 سال مسلمانوں کی حکومت کا تھا وہ بھی بہت حد تک زوال کا شکار تھا۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی لیکن دین کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکے۔ مغلوں نے جو حکومت کی ہے ان میں سے بعض حکام ایسے ہیں جو قرآن و سنت یا منہج سلف کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن اکثر حکام کی جو صورتحال تھی، قبر پرستی اور غیروں کے عقائد کو اپنانا، غلط انداز کے فیصلے کرنا، عیاشی کرنا یا پیسوں کی بنیاد پر پیسوں کو فضول خرچی کر کے برباد کرنا، اور صرف تعلیم اور اسلامی تربیت کے بجائے اپنے مال کو خرچ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑے بڑے محل تیار کرنا، بڑی بڑی عمارتیں تیار کرنا، یہ ان کا طرز زندگی تھا، جو طرز زندگی اسلام مخالف ہے۔ زوال کا شکار مسلمان اسی دور سے تھا، لیکن آزادی کے بعد اور مغلوں کے دور کے بعد انگریزوں کے مد مقابل جب مسلمان کھڑا ہوا تو مسلمان دین کی بنیاد پر ان کے خلاف کامیاب ہو سکا اور ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ مسلمانوں نے 1857 بلکہ اس کے پہلے ہی سے مستقل انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا اور جنگ آزادی میں پیش رہے اور دین کی بنیاد پر پیش رہے، اس لیے کامیاب رہے۔ لیکن آزادی کے بعد وہ زوال کا شکار اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے دین کو تبدیل کر لیا، دین کو چھوڑ دیا اور دینی بنیاد پر زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو گیا۔ مسلمان کسی بھی دور میں رہے، دین پر رہے گا، عقائد پر رہے گا تو کامیاب ہوگا، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا، ورنہ وہ ناکام ہو جائے گا اور زوال کا شکار ہو جائے گا۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ کو خدا یا رب کہنا کیسا ہے؟ خدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو نام ثابت ہیں انہی ناموں سے اللہ رب العالمین کو پکارا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا کرو۔ لہٰذا اللہ کو خدا نہیں کہا جائے گا۔ رب کا نام، اللہ رب العالمین کے لیے رب کا نام استعمال کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، لہٰذا رب اختیار کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بار بار یہ نام استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے اگر تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کی جگہ قرآن و حدیث کی دعوت دینا شروع کر دیں، جو کہ ممکن نہیں، تو کیا حدیث تبلیغی جماعت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر بنیاد کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ بنیاد مسلمان ہونے کی قرآن و سنت کو منہج صحابہ پر سمجھنا ہے۔ اب تبلیغی جماعت کے لوگ اگر اپنے فضائل اعمال اور اپنے دستور کو چھوڑ کر کے توبہ کرتے ہیں اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو اہل حدیث کو ان کی جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بذات خود منہج سلف اور قرآن و سنت کو اپنانے کی وجہ سے اہل حدیث کی دعوت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی مسلمانوں کی جانب منسوب کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مکتب فکر اگر قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر اور منہج سلف پر آ جاتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، تو وہ کسی بھی مسلک کی جانب منسوب ہو،
اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے وہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ہے، لہذا قرآن و سنت اور منہج سلف پر جو بھی آ جائے ہم اس کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بھی اختلاف ہے وہ اختلاف منہج سلف کی بنیاد پر ہے یا قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں ہم ان سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، دوری کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ ان کو سمجھاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مسلک و منہج سے، اپنے عقیدے سے، اپنے غلط افکار سے توبہ کر کے مسلک سلف کی جانب آتے ہیں تو یقیناً ان کا استقبال ہے، اور ان کے ساتھ چلنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کل نام پر بدعات و خرافات کا خول جن لوگوں نے اوڑھ رکھا ہے، ان کی انا کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اپنے غلط افکار سے توبہ کرنے کے لیے تیار جلدی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی انہی کا، اگلا سوال ہے، کہہ رہے کہ اگر اہل حدیث کا وجود ہندوستان میں 1857 سے پہلے نہیں ملتا تو کیا ہوا؟ ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں اہل حدیث ہر دور میں رہے تو کیا دیوبندی بریلوی کا یہ کہنا جہالت نہیں کہ تمہارے وجود انگریز کے دور سے پہلے نہیں ہے، تم اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہو؟ پہلی بات تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اہل حدیث کا وجود ہندوستان میں 1857 سے پہلے نہیں ملتا، یہ سراسر اتہام ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور کے بعد، تابعین اعظام کے دور میں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام ہی کے دور میں ہندوستان میں جب اسلام کی دعوت آئی تو وہ اہل حدیث کی دعوت تھی، اور اسی دور سے اہل حدیث ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ اہل حدیث کا وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وجود سے منسلک ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، وہیں آپ نے فرمایا ما انا بقاری، یہ حدیث کا وجود تھا، اور قرآن اور حدیث یہ دونوں حدیث کہلاتے ہیں، اہل الحدیث اسی پر چلنے والے کو کہا جاتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزارے، وہی اہل الحدیث ہے۔ یہ کوئی آدمی اتہام لگائے کہ 1857 سے پہلے ہندوستان میں اہل حدیث کا وجود نہیں تھا، تو یہ تو سراسر اتہام ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی سے اہل حدیث کا وجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 1857 سے پہلے اہل حدیث کا وجود نہیں تھا تو گویا وہ اتہام لگاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر کہ اس میں اتنی برکت ہی نہیں تھی کہ صحابہ کرام آئے ہندوستان اور اس کے باوجود یہاں پر کوئی اس دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہوا۔ یہ اتہام ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ 1857 سے پہلے ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی سے مسجد بنی مالک جو کیرل میں بنائی گئی، اور اس کے بعد کے ادوار میں محمد بن قاسم جب ہندوستان آئے یا سندھ کے حدود پر آئے، تو یہ سارے کے سارے ادوار، اور اس درمیان میں صحابہ کرام نے ہندوستان کے مالابار کا، بمبئی کے علاقے کا، مہاراشٹر کے علاقے کا، کیرل کے علاقے کا جو سفر کیا، وہ سارے کے سارے سفر اگرچہ تجارت کے لیے ہوتے تھے لیکن اس میں دعوت و تبلیغ بھی ان کا بنیادی مقصد ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور وہ اسلام جو ہے وہ صحابہ کرام کے منہج کا اسلام تھا، اور وہی اسلام آج اہل الحدیث کا اسلام ہے۔ اس وجہ سے یہ اتہام لگانا بالکل سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس طرح کی باتیں کہ 1857 سے پہلے اہل الحدیث یہاں پر نہیں تھے، یہ جھوٹا اتہام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام فی معرفت الاقلیم، کتاب کے مؤلف کا نام مجھ کو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کتاب میں باقاعدہ اس بات کی صراحت موجود ہے، وہ کتاب تابعین کے دور کے بعد لکھی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کتاب کے مؤلف کہ جب میں ہندوستان اور سندھ کے علاقے میں آیا تو یہاں پر سب سے زیادہ ان لوگوں کو پایا جو تقلید نہیں کرتے تھے، یعنی اس دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی جب وہ کتاب لکھی گئی تابعین کے دور کے بعد، تو اس کتاب میں اس بات کی صراحت موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کہ یہاں پر سب سے زیادہ اہل الحدیث موجود تھے۔ اس کتاب کے نسخے دیکھے جا سکتے ہیں۔
تو یہ اتہام والی بات ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اتہام تراشی سے محفوظ رکھے. اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی انہی کا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے، کیا وہ کافر ہیں؟ یا وہ کافر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب مانتے ہیں؟ اس مسئلے میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر کسی شخص بھی مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے. لیکن یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں ماننا، اگر کوئی شخص عالم الغیب نہیں مانتا ہے تو اصل حقیقت تو یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ رب العالمین علم غیب جانتا ہے، لہذا حق پر تو وہی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اور جو شخص عالم الغیب مانتا ہے وہ باطل پر ہے. لیکن اس بطلان کی بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک اس کے سامنے حجت قائم نہ کر دی جائے، اور حجت جو ہے یقین کی حد تک قائم نہ ہو جائے، جب تک اس کے اوپر تعیین کے ساتھ کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. لہذا ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اگلا سوال انہی کا ہے، ایک تھا نقلی سنی کا، کہہ رہے ہیں شیخ محترم، اگر اکثر بریلوی حضرات مناظرے کا چیلنج کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیس ٹو فیس مناظرہ کر لو، تو کیا حدیث کو مناظرے کے لیے جانا چاہیے یا زوم پر ہی مناظرہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ آمنے سامنے مناظرہ کرنے کا دور نہیں رہا، اب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مناظرات کا دور یہ یقیناً نہیں ہے، اور اہل باطل جب مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں تو ان کا مقصد عام طور سے تشویش پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے کھڑا کرنا، غلط بیانی کرنا اور اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں. مناظرہ فیس ٹو فیس اگر کرنا ہے یا زوم پر کرنا ہے، جس بھی شکل میں کرنا ہے، اس کے چند شرائط ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو چیلنج کر رہا ہے وہ باقاعدہ اپنے آفیشل لیٹر ہیڈ پر مناظرے کی دعوت بھیجے، دعوت نامہ لکھ کر کے بھیجے، اور اس میں تحریر میں اس بات کو واضح کرے کہ کون سے موضوعات پر مناظرہ کیا جائے گا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے تحریری لیٹر ہیڈ پر مناظرے کا موضوع متعین کرتا ہے تو ایسی صورت میں دونوں فریق کے اتفاق سے کوئی ایسا مقام جو دونوں فریقوں میں سے کسی کا نہ ہو، اس مقام پر مناظرہ طے کیا جائے. یعنی کوئی تیسرا مقام ہو، نہ ہمارا مقام ہو نہ ان کا مقام ہو، جگہ نہ ہماری ہو نہ ان کی ہو، کوئی تیسرا مقام متعین کیا جائے، وہاں پر مناظرے کی بات کہی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس مناظرے میں موضوع جو متعین ہے اس موضوع سے باہر نکل کر کے گفتگو کرنے کی اجازت نہ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اس علاقے کی انتظامیہ، چاہے پولیس ہو چاہے سرکاری افراد ہوں، ان کو باقاعدہ درخواست دے کر کے اس سے مطلع کیا جائے اور وہاں پر امن و سلامتی کے انتظامات کیے جائیں. پانچویں بات یہ ہے کہ مناظرے میں یہ شرط رکھی جائے، جس کی رعایت یقینی بنائی جائے، کہ دونوں جانب سے جتنے علماء ہوں گے دونوں جانب سے برابر علماء ہوں گے، اور سامعین بھی دونوں جانب سے برابر ہوں گے. اگر ان کا ایک عالم اور مناظر ہے تو ہمارا ایک عالم اور مناظر ہوگا، ان کے 2 مناظر ہیں تو ہمارے 2 ہوں گے، ان کے 10 آدمی ہیں تو ہمارے بھی 10 آدمی ہیں. اور اسی طریقے سے چھٹی ساتویں جو بھی بات ہے، اس میں ایک بات کا یہ بھی خیال کیا جائے کہ کوئی تیسرا فریق جس کا تعلق دونوں فریقوں سے نہ ہو، جو سرکاری یا پولیس کی نگرانی میں ہو، وہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کرے تاکہ حقائق بعد میں جھٹلائے نہ جا سکیں اور ان حقائق کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جا سکے. اگر اس طرح کے شرائط پر کوئی مناظرہ یا کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس میں وقتی طور پر گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اگرچہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلا سوال ہے عبید اللہ رحمانی صاحب کا. عبید اللہ رحمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ، بچے کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صحیح روایات سے اذان دینا یا اقامت کہنا ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس طرح کے عمل سے جس پر
کوئی صحیح دلیل موجود نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اہل الحدیث کوئی ہیں، ان کے سلام اور دعاؤں کے بعد ان کا سوال ہے، شیخ ایک خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے گھر والے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک مسلمان سے نکاح کریں۔ ان کے گھر والوں کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے، کچھ رہنمائی کر دیں شیخ محترم کہ ان کا نکاح کیسے ہو اور ولی کون ہو، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں قانونی کارروائی مکمل کرنی چاہیے۔ ان کا کنورزیشن کا سرٹیفکیٹ اور اس بات کا اعتماد کہ انہوں نے یقیناً اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کرنے میں اخلاص موجود ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا گیا ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ ان چیزوں پر اطمینان حاصل کرنے کے بعد اگر ان کا نکاح کرنا ہے تو گھر والے اگر راضی نہیں ہیں تو جو شہر قاضی ہے یا جو قاضی ہے مسلمانوں کا، وہ اس کا ولی بنے گا، لیکن نکاح سے پہلے قانونی کارروائی اور کورٹ وغیرہ کے کاغذات مکمل کیے جائیں گے، اس کے بغیر اس طرح کا عمل کرنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، افضل لوگڑے صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کیا سر سید احمد خان نے کفر کیا تھا؟ دیکھیے، ہم کفر کی بات نہیں کہتے، لیکن سر سید احمد خان کے یہاں بہت ساری ایسی خرابیاں تھیں جو عقیدے سے ٹکراتی ہیں، یعنی عقیدے کا خلل ان کے ہاں موجود تھا، لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے ہمیں ان کے افکار سے بچنا چاہیے۔ محمد صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپسی معاملات میں اکثر اوقات جب کسی کی مدد کی جاتی ہے تو اس کا بدلہ وہ دھوکہ دے کر دیتے ہیں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فاسق قسم کے لوگوں کی امداد سے پرہیز کرنا چاہیے؟ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ کسی کی مدد کریں گے تو وہ دھوکہ ہی دے گا۔ ممکن ہے کبھی ایسا ہو جائے اور بہت ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، لہٰذا آپ کسی کی مدد کریں یا نہ کریں، اس کا فیصلہ اس شخصیت جس کی آپ کو مدد کرنی ہے اس کی زندگی اور اس کے آس پاس کے احوال کو معلوم کرنے کے بعد کیا جائے۔ جو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں ان کی مدد نہیں کی جانی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کسی قاعدے کلیہ کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ فیصلہ حالات کے لحاظ سے ہی کیا جائے گا۔ عمران علی شیخ صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں سب کچھ عالم دین شخصیت پرستوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہ کچھ عالم دین شخصیت پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، جماعت کے نام پر بٹے ہیں، آپس میں انتشار بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ ہیرا گولڈ کمپنی کے بارے میں رائے پیش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، میری نظر میں ہیرا گولڈ کمپنی یا اس طرح کی کمپنی جو پونزی اسکیمیں ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ان کا اور کسٹمر کے درمیان کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں شبہات موجود ہیں، جو طریقے تجارت ہے اس میں شبہات موجود ہیں، لہذا شبہات کی بنیاد پر اس طرح کے لوگوں سے تجارت کرنے سے بچنا چاہیے۔ ماضی قریب سے لے کر کے اب تک جس انداز سے لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہے، یہ پیسہ ڈوبنا بھی حقیقت میں اسی کی ایک علامت ہے کہ انسان ایک طرح سے آسمان سے زمین پر آ گیا، بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہوا، بہت سے غریبوں کا پیسہ اس میں ڈوب گیا۔ لہذا میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس طرح کی اسکیموں سے ہم کو بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم محنت اور جستجو کے عادی بنیں، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو محنت اور جستجو میں لگائیں اور پسینے کی کمائی کمائیں، اسی میں برکت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، محمد صاحب کا سلام کر رہے ہیں، کیا فاسق قسم کے لوگوں کی امداد سے بچنا چاہیے جو نیکی کا بدلہ دھوکہ سے دیتے ہیں؟ اس کا جواب میں افضل لوگڑے صاحب کہہ رہے ہیں، شیخ جب ایک محدث کسی حدیث کو
صحیح کہے اور دوسرا محدث ضعیف کہے تو عوام کس کی بات کو مانے؟ دیکھیے، عوام کی ذمہ داری اس حد تک گہرائی میں جانے کی نہیں ہے کہ کس محدث نے کیا کہا۔ اس طرح کے اختلافات یا مختلف اقوال بعض جزوی مسائل میں ہوتے ہیں جس کا حل علماء پیش کر دیتے ہیں، لہٰذا ایک عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوں تو علماء سے رجوع کریں اور علماء جیسی رائے دیں، اس کے مطابق چلیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کی تحقیق میں کوئی محدث اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ضعیف ہے، کوئی دوسرا محدث اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ صحیح ہے یا حسن ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کبھی کبھار بعض مسائل میں ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ ہم اختلاف کریں آپس میں، بلکہ علمی مسائل میں اس طرح کی چیزیں ہمیشہ سے پائی جاتی رہی ہیں اور ہمیشہ پائی جاتی رہیں گی۔ لیکن یہ جزوی مسائل میں ہوتا ہے، اس طرح کے مسائل کا تعلق عقائد سے، احکام سے، اسلامی بنیادوں سے نہیں ہوتا، بلکہ فروعی مسائل سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں پر اگر انسان عمل نہ بھی کرے جس میں اختلاف پایا جا رہا ہے تو اس کی زندگی گزر سکتی ہے، لہٰذا علماء سے رجوع کر کے اس کا فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے طارق فیصل صاحب، اگر کسی کا رمضان میں وفات ہو جائے تو اس کا حساب کتاب رمضان تک مؤخر کیا جاتا ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی صریح دلیل اور کوئی صریح نص تو نہیں ہے کہ رمضان میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تفاصیل ہیں جمعے کے دن کے بارے میں، رمضان کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ اس کے عمل کے حساب سے ہی کیا جائے گا۔ اسامہ ابن شبلی صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد خیریت پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ وغفر لہ کا عقیدہ کے خلل کے بارے میں واضح طور سے واقف ہونے کے بعد بھی صرف ابن حزم اندلسی کے دفاع کرنے کے لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد امام القیم رحمۃ اللہ پر تنقید کرنے کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر الزام لگانا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعویذ استعمال کرتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی رکھتے تھے کہ جنت اور جہنم تباہ ہو جائے گی، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب اعلام الموقعین کو کے روپ میں پیش کر کے صرف ابن حزم اندلسی کے دفاع کرنے کے لیے اس کے الاحکام اور المحلہ کی فقہ السلف سیکھنے کے لیے اہم ترین اور لازمی کتابیں قرار دینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اسلاف امت میں بڑے علماء میں اس طرح کی کچھ چیزیں اگر کوئی خلل موجود ہے تو علماء نے اس کی توجیحات پیش کی ہیں، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں اور علماء اس سے رجوع کر چکے تھے، لیکن مشہور ہیں تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ بڑے علماء کے بارے میں اس طرح کی رائے کہ ایک آدمی کی کسی رائے کے تائید کے نتیجے میں یا کسی آدمی کی کسی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی کتاب سے لوگوں کو ڈرایا جائے، جبکہ خاصی معتبر کتاب ہو، مراجع کی کتاب ہو، اور اس طرح کی باتیں جو آتی ہیں، اس میں طلباء کو اور علماء کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ فوراً کسی پر حکم لگا دینا، تفصیل میں نہ جانا، اور علماء نے ان غلطیوں یا ان مسائل میں ان کے بارے میں کون سی شروحات یا کون سی تفاسیر یا کون سی توجیحات پیش کی ہیں، اس سے واقفیت کے بغیر اس پر حکم لگانا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ احمد حسین صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد موبائل میں فوٹو رکھنا کیسا ہے؟ فوٹو اسلام میں جو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اب وہ موبائل میں ہو یا کہیں بھی ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو کسی کے عمل کی وجہ سے جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ افضل لوگڑے صاحب کا اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں شیخ محترم، کیا امیر کی اطاعت سے مراد صرف امیر المومنین کی اطاعت ہے یا مسلم ملک کے بادشاہ کی بھی اطاعت اور جمعیت اور جماعت کے امیر کی بھی اطاعت ہے؟ دیکھیے، دین کی بنیاد پر جو بھی شخصیات ہمارے یہاں متعارف ہیں یا جو بھی حکام ہیں ان کی اطاعت ہونی چاہیے، الا یہ کہ ان کے یہاں
کفر بواح پایا جائے، بالکل واضح طریقے کا کفر پایا جائے، تو بھی ان سے تنہائی میں بیٹھ کر کے حجت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ عام طور سے بغاوت یا کسی کے خلاف، چاہے مسلم حکام ہوں، چاہے کسی جماعت و جمعیت کے امیر ہوں، ان کے خلاف بولنے سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بالکل عام ہو جاتی ہیں، ہر آدمی تبصرہ کرتا پھرتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امن و سلامتی ختم ہوتی ہے، بے چینی بڑھتی ہے، بغاوتیں بڑھتی ہیں، سرکشی بڑھتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام سمع و طاعت کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے اختیار میں اگر یہ ہے کہ ہم حاکم کے سامنے، امیر کے سامنے، یا کسی جماعت کے ذمہ دار کے سامنے، جمعیت کے ذمہ دار کے سامنے اس کی غلطیاں رکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو ہم کو کرنا چاہیے، ورنہ ہم خاموشی اختیار کر لیں اور اپنے دین کی حفاظت کی فکر کریں۔ عام طور سے اس چیز کو جھیلتے جھیلتے مسلمانوں نے بہت کچھ نقصان جھیل لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ محمد رضا الحق صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا نام رضا الحق بن مختار احمد مدھوبنی بہار سے ہیں۔ کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اہل حدیث فرقہ ہے؟ لغوی لحاظ سے یقیناً فرقہ ہے، فرقہ کہتے ہیں جماعت کو، لیکن وہ شرعی اصطلاح جس میں تفریقہ کو یا فرقہ بندی کو معیوب سمجھا گیا ہے، وہ شرعی اصطلاح اہل حدیث کے اوپر کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل حدیث قرآن و سنت کا داعی آج سے نہیں، صحابہ کرام کے عہد مبارک سے ہے۔ جن لوگوں نے اہل حدیث کی دعوت کے خلاف یا قرآن و سنت اور منہج سلف کی دعوت کے خلاف صف بندی کی ہے، ائمہ کی تقلید کے بہانے سے، یا غلط افکار کی پیروی کے بہانے سے، یا غلط افکار پر عمل کر کے، غلط عقائد پر عمل کر کے، دراصل وہ تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن و سنت پر اور منہج صحابہ پر پہلے سے قائم ہیں، وہ تو راہ راست پر قائم ہیں، لہذا ان کو فرقہ نہیں کہا جائے گا، لیکن لغوی اصطلاح میں ان کو فرقے کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ وہاں پر الا واحدہ جو ہے وہ فرقہ کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یہاں پر لغوی لحاظ سے ان کو سمجھانا مقصد ہے، یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ یہ فرقہ جو قرآن و سنت یا ما انا علیہ و اصحابہ کے مفہوم پر ہے وہ بھی فرقہ ہے یا تفریق پیدا کرنے والا یا تفریقہ پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ سمجھانا مقصد ہے۔ لہذا اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، لغوی لحاظ سے ایک جماعت کے لیے فرقے کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا اس لحاظ سے وہ فرقہ ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں وہ اصل میں قرآن و سنت کی اور منہج صحابہ کی بنیاد پر اصلاح کا کام کرنے والا ایک گروہ ہے، جو ہر دور میں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم کی تعبیر کے تحت ہر دور میں اصلاح کا کام کرتا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے افضل لوگڑے صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ یا دکان میں کام کرنا جہاں بت یا مورتی وغیرہ ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے بت اور مورتی وغیرہ اگر ہندوستان جیسے ملک میں ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں پر بت یا مورتی وغیرہ صرف رکھی ہے ان کے اعتقاد کے مطابق، ہم وہاں جاب کرتے ہیں اور جو کاروبار ہے وہ بت یا مورتی کا نہیں ہوتا بلکہ کاروبار کسی دوسرے حلال چیز کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کاروبار بت یا مورتی کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں کام کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تنزیلہ ملک کوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں شیخ اللہ آپ کو حفاظت فرمائے، اسلام کی تاریخ پڑھنے کا کیا صحیح منہج ہے اور آپ کیا کچھ صحیح تاریخ کی کتابیں سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں عربی زبان میں البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، یا اس طریقے سے تاریخ کی دوسری کتابیں موجود ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ اردو زبان میں تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یا غلام رسول مہر کی، اسی کی اختصار ہے، ان کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں کوئی اگر خلل ہے تو علماء سے رجوع کر کے اس خلل سے دوری اختیار کی جائے،
ورنہ اصل یہی ہے کہ تاریخ کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ علماء سے جڑ کر کے پڑھیں، کہ کہیں کوئی غلط روایت ہم کو کسی غلط عقیدے کی جانب نہ لے جائے، سلف کے بارے میں بدظنی پیدا ہونے میں کوئی سبب نہ پیدا ہو جائے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچتے ہوئے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ جو ہے اس کے بہت سارا حصہ صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم میں صحابہ اکرام کے مناقب اور فضائل پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری صحیح حدیث موجود ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سچے واقعات پر بہت ساری روایتیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر یا صحیح حدیث کے اندر، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ لہذا اس کے ذریعے سے بھی تاریخ کو پڑھا جا سکتا ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اگلا سوال ہے محمد ارشاد صاحب، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی مغفرت کے لیے کیا اجتماعی دعا کر سکتے ہیں امام کی اقتداء میں قبرستان میں؟ اجتماعی دعا کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں ملتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تدفین کر لو اپنے بھائی کی، تدفین سے فارغ ہو جاؤ، مٹی دے دو، تو اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے اب اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ اب یہ دعا ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کرے گا، اجتماعی طور پر کوئی دعا یہاں پر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی ایک آدمی دعا کرائے باقی لوگ آمین کہیں، اس طرح کا کوئی تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا، لہذا ہمیں اس طرح کی دعا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محمد رضا الحق صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا دوسرا سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مجموعی طور پر جائز ہے یہ تنہائی میں؟ یہ ابھی اس کا جواب دیا گیا، اس کا جواب ابھی دیا گیا اس سے پہلے سوال میں۔ اگلا سوال ہے محمد صاحب کا، اہل ظاہر اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ اہل ظاہر کہتے ہیں جو لوگ قرآن و حدیث کے دلائل اور اس کے ترجمے کی بنیاد پر یا ظاہری مفہوم کی بنیاد پر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اس شرح پر توجہ نہیں دیتے جو صحابہ اکرام نے پیش کی ہے۔ کبھی کبھار قرآن و حدیث کے دلائل کا ظاہری مفہوم کچھ ہوتا ہے، مطلوب کچھ اور ہو سکتا ہے، لہذا ظاہریہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے لوگوں کی تعداد جماعت اہل حدیث کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر ہے، جو صرف قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر کے مسائل کا استنباط کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ منہج صحابہ سے، منہج سلف سے یا صحابہ اکرام اور سلف صالحین نے اس کی جو شرح و تفسیر پیش کی ہے اس سے ان کا نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ اس کا ان کو علم ہوتا ہے، لہذا ہمیں اس سلسلے میں منہج سلف کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اکرم خان صاحب سلام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اسرار الحق صاحب کہہ رہے ہیں کیا سجدہ شکر کے لیے وضو شرط ہے، اور سجدہ شکر میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ دیکھیے سجدہ شکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن اگر باوضو ہو کر کے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور کوئی الگ سے کسی دعا کا تذکرہ نہیں ہے، جو سجدے کی دعا ہے وہی دعا اس میں پڑھی جانی چاہیے۔ حکیم الدین سنابلی صاحب جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، 2003 میں ہمارے ساتھ فارغ ہوئے ہیں، ہریانہ سے تعلق ہے اور بہت دلچسپ آدمی ہیں۔ ان کا ایک میسج آیا ہے، اگرچہ وہ میرا تزکیہ ہے، میں اس وجہ سے اس کو پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن سامعین کے سامنے اس کو پڑھ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں بہت خوب برادر مکرم شیخ محمد رحمانی صاحب، آپ کا یہ پروگرام یقیناً قابل تقلید ہے، عوام کو اس طرح کے پروگرام کی اشد ضرورت تھی، اور بھی دیگر معتبر علماء کو اس طرح کا پروگرام شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سوشل میڈیا کو دعوت تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کا چلن عام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور آپ کے علم و عمل میں برکت دے۔ یہ تو میں اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس پروگرام کو پیش کروں، لیکن لوگوں کا مطالبہ ہے، لوگوں کی خواہش ہے، اس وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ملاحظات بھی دیتے ہیں، لیکن
ایک مجبوری ہے، اور اس بات کو لوگ سمجھ لیں کہ میں اپنے آپ کو اس بات کا اہل یقیناً نہیں سمجھتا۔ محمد صابر صاحب یہ بھی دعا دے رہے ہیں، بارک اللہ فیکم یا شیخنا واللہ یعصمک من الناس۔ اگلا سوال ہے محمد رضا الحق صاحب کا۔ ایک دو سوال لے کر کے میں پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ محمد رضا الحق صاحب کا سوال ہے، سلام کر رہے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں شیخ سوال یہ ہے کہ کیا سلام کے وقت ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے یا پھر دونوں ہاتھ سے؟ دلیل سے بتلائیں، قرآن و حدیث دونوں کتابوں سے۔ دیکھیے جو اصل طریقہ ہے ہاتھ ملانے کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنا ہاتھ بڑھائے اور سامنے والا انسان اپنا داہنا ہاتھ بڑھائے، دونوں کے داہنے ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ احادیث کے اندر ملتا ہے، حوالے مجھ کو یاد نہیں ہے، متن یاد نہیں ہے، لیکن احادیث کے اندر ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی جو بات ہے یہ عام طور سے ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور اپنے سامنے اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تھوڑا سا جھک کر کے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ان کی پیٹھ تھوڑی سی یا ان کا سر تھوڑا سا جھک جاتا ہے۔ عام طور سے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے والوں کا یہ وتیرہ اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے۔ یہ وتیرہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے منہج کے خلاف ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے ایک ہاتھ سے مصافحے کا، تو اسی کی دلیل ہے، دلیل اسی کی تائید کرتی ہے کہ دونوں ایک ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گرم جوشی میں ہے، کسی سے بہت مدت کے بعد مل رہا ہے، ایک ہاتھ بڑھایا اور گرم جوشی کے اظہار کے لیے دوسرا ہاتھ بھی اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس طریقے کی اگر فطری گرم جوشی ہے تو ایسی صورت میں اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوگا، ورنہ عادتاً ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ابو بکر خان صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کیا برادرز سے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ جو اہل علم سے جڑ کر کے علم حاصل نہ کرے، یا جو صرف کتابوں سے علم حاصل کرے، یا جو باقاعدہ علماء سے جڑ کر کے علم حاصل نہ کرے، ان سے علم لینا درست نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا کہ جس سے ہم علم لے رہے ہیں کیا اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جن صفات کا تذکرہ ہمارے اسلاف نے ان لوگوں کے سلسلے میں کیا ہے جن سے علم لیا جانا چاہیے۔ اس پر پرکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ماما کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل بیت کے روزی کا انتظام کس صحابی کے ذمہ تھا؟ اللہ عالم، میں اس جواب سے واقف نہیں ہوں۔ اگلا سوال ہے افضل لوگڑے صاحب۔ شیخ محترم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو اچھی صحت دے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، جب بھی آپ دہلی تشریف لائیں تو ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ محمد زید صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد، شیخ کھلم کھلا مسلم حکمرانوں کے خلاف بولنا خوارج کی نشانی ہے، تو کیا ہمیں ہندوستان حکومت کے خلاف بولنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے حکومت کوئی بھی ہو اس کے خلاف بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت کے خلاف بولنے سے لوگوں کو بہانے ملتے ہیں، بے چینی بڑھتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، امن و سلامتی بھنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد حکومت کے کارندوں کو یا ہمارے مخالفین کو یہ موقع ملتا ہے کہ بھائی آپ کی کمزوری کے نتیجے میں، آپ کے ووٹ تقسیم ہونے کے نتیجے میں، آپ کی کمزور پالیسی کے نتیجے میں کوئی حکومت بن جاتی ہے، تو اب اس کے بعد آپ الزام اس کو کیوں دیتے ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اپنے جمہوری حق کا متحدہ طور پر استعمال کرے، اور اس کے بعد ایسے نمائندے چن کر کے لائے جائیں جو نمائندے جن کے ہاں برائیاں کم پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان سے اپنے حقوق کی بنیاد پر گفتگو کی جائے۔ لیکن اگر ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی وہ خرابیاں موجود ہیں، خاندان میں بھی وہ خرابیاں موجود ہیں جن خرابیوں کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ دیمک کی طرح سے تباہ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم سارا اتہام جا کر کے حکومت پر لگائیں، اس کے خلاف بولیں،
یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے اصلاح کا کام کریں، اپنے خاندانوں کی اصلاح کا، اپنے بچوں کی اصلاح کا، خود اپنی اصلاح کا. جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے بنیں گے ہی نہیں کہ ہمیں کسی کی مخالفت کرنی پڑے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے. محمد صابر صاحب کا سوال ہے، برادرم بلال ہلال عمران صاحبان سے گزارش ہے کہ ویزا وغیرہ کے سلسلے میں بعد میں بات کر لیجئے گا اور شیئر کر لیجئے گا. ابھی شیخ محترم سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. یہ اصل میں پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ یہ ویزے کی ریکویسٹ اور اس کے اشتہارات یہاں کیوں ڈالے جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. محمد رضا الحق صاحب کہہ رہے ہیں، اور مسجد میں شعر و شاعری کرنا کیسا ہے کسی بھی حالت میں؟ مسجد میں شعر و شاعری کرنا جائز ہے، الا یہ کہ شعر و شاعری کے اندر غلط الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، اس کے اندر غلط افکار پیش کیے جائیں. اگر اسلامی شاعری ہے تو مسجد کے اندر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سید شبیر شاہ چشتی صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کی جگہ کیوں تبدیل کی جاتی ہے، وضاحت فرمائیں. آپ کا سوال واضح نہیں ہے. فرض نماز کے بعد جگہ کیوں تبدیل کی جاتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے شاید آپ کا، فرض نماز انسان باجماعت پڑھتا ہے، پھر سنت پڑھنے کے لیے جگہ بدلتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ اکرام سے متعلق یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھ کے جب سنت پڑھتے تھے تو سترے کی جانب بھاگا کرتے تھے، یعنی کسی کھمبے کی آڑ میں، دیوار کی آڑ میں، یا کسی بھی سترے کی آڑ میں جا کر کے نماز پڑھنے یا سنت پڑھنے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے. تو بنیاد یہی ہے، نفل پڑھنے کے لیے آدمی کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض نماز میں امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدی کو سترے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نوافل میں سترے کا اہتمام کرنا بہتر ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے خان احمد صاحب کا، شادی کے بعد کیا من کا حق زیادہ ہے، کیا ماں کا حق زیادہ ہے یا بیوی کا حق زیادہ ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق جواب دیجیے. دیکھیے، شادی کے بعد ماں کا مستقل حق ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں ہے. شادی سے پہلے بھی تھا، شادی کے بعد بھی ہے. اب شادی کرنے کے بعد انسان کے ہاں ایک حق کا اضافہ ہو جاتا ہے جو بیوی کا حق ہے. دونوں حقوق مستقل طور سے اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں. جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ماں کے نہیں ہیں، جو ماں کے حقوق ہیں وہ بیوی کے نہیں ہیں. لیکن انسان ماں کی وجہ سے بیوی کی حق تلفی کرے یا بیوی کی وجہ سے ماں کی حق تلفی کرے تو یہ غلط ہے. دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر اہمیت حاصل ہے. ماں کا مقام ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی بھی مخلوق نہیں لے سکتی. ماں کا اپنا مقام ہے اور اس کے حقوق مستقل طور سے ہیں، سب سے زیادہ ہیں. لہذا اس کے آرام و آسائش اور اس کے مزاج کا احترام کرنے کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے. لیکن بیوی کے اپنے حقوق ہیں. اب کوئی ماں ایسا کہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو تو غلط ہے، اور کوئی بیوی ایسا کہے کہ ماں سے دور ہو جاؤ تو بھی غلط ہے. دونوں کے مستقل طور سے حقوق ہیں. شیخ ابراہیم صاحب سلام کر رہے ہیں، کیا بیوی پر شوہر کے گھر کا کام جیسا کہ پکانا، صاف صفائی فرض ہے؟ نہیں، بیوی پر ایسا کوئی کام واجب نہیں ہے. بیوی پر ایسا کوئی کام واجب نہیں ہے. لیکن عورت کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ گھر کو بسانے کے لیے ساری قربانیاں پیش کرتی ہے. بیوی پر ایسا کچھ واجب نہیں کیا جا سکتا. بیوی پر بچوں کی تربیت ضروری ہے، تربیت کی ذمہ داری بیوی اٹھائے گی. لیکن گھر کا کام کاج اگر بیوی معذرت کرتی ہے، نہیں کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کرے. لیکن بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کام کاج سے انکار نہ کرے، اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے انتظامات کرے، لیکن انکار سرے سے نہ کرے. کیونکہ گھر میں رہنا ہے تو انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، اور شوہر کو کام کاج میں اگر اس کے پاس وقت ہے تو اس کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے سید حسنین رضا صاحب کا. سلام کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے یا نہیں؟
رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ اگر کسی لڑکی نے بغیر ولی کے یا ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ لہذا اس طرح کا نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے فہی کذا و کذا، کہ وہ ایسی ہے ویسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ لہذا اس طرح کا نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا۔ محمد معین الدین ندوی صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد شیخ قبر خالی کر کے اس کے اوپر گھر بنانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس کا تعلق مسلمانوں کے عام قبرستان سے اگر ہے، جو زمین قبرستان کے نام پر وقف کر دی گئی ہے تو اس پر گھر بنانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن کہیں پر اگر انسان نے زمین خریدی اور وہاں قبر موجود ہے اور وہ زمین قبرستان کے نام پر وقف نہیں تھی، اتفاق سے وہاں قبر نکل آئی، زمین خریدی ہے، یا قبر موجود ہے ضمناً یوں ہی تدفین کر دی گئی تھی کسی کی، اور آدمی وہاں پر اپنا مکان بنانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قبر کو کھودے گا اور اس میں جو ہڈیاں ہوں گی اس کو اٹھا کر کے مسلمانوں کے عام قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا، عام قبرستان میں اس کو دفنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہاں مکان بنا سکتے ہیں۔ باپون ملک سلام کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وسیم اکرم صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ محترم برادرز سے تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ اس سے پہلے جواب گزر چکا، برادرز سے تعلیم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے جو صفات ذکر کی ہیں سلف نے، ہمارے اسلاف نے، ان صفات کا پایا جانا عالم کے اندر ضروری ہے۔ وہ صفات نہیں پائی جاتی تو ان سے تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سید با امر کہہ رہے ہیں سلام کے بعد آپ سے سوالات کرنے کے لیے آپ کا موبائل نمبر دیجیے۔ میں مہاراشٹر پربھنی سے ہوں۔ آپ ان باکس میں چھوڑیں سوالات، انشاءاللہ اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ محمد عرفان صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میت کو سرکاری قبرستان میں دفنانے میں اور اپنی زمین دفنانے میں کیا فرق ہے؟ اپنی زمین میں دفنانے میں کیا فرق ہے بتا دیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکاری قبرستان جو ہے وہ قبرستان ہی کے لیے بنایا گیا، لہذا اس میں تدفین جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اپنی زمین میں دفنانے کا ایک مسئلہ یقیناً ہے کہ اپنی زمین میں جو خاص قبرستان ہوتے ہیں یا کسی خاص شخص کے لیے کوئی خاص جگہ متعین کر دی جائے کہ فلاں زمین میں اس کو دفنایا جائے گا، وہاں پر فتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ بعد میں قبر کو کوئی مقدس نہ سمجھنے لگے، اس کو پوجنے نہ لگے، اس پر عرس وغیرہ نہ ہونے لگے، یا اس طرح کی کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، لہذا عام قبرستان میں دفنانا یہی بہتر ہے۔ ابراہیم نسیم صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کیا تصویر کھینچ سکتے ہیں؟ بلا ضرورت کے نہیں کھینچ سکتے، اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے جس میں عوام، علماء سب گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محمد رجب صاحب سلام کر رہے ہیں، شیخ مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر ضرورت مسلمانوں کی عام مصلحت کا مسئلہ ہے تو مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ محمد زید صاحب، اب میں 3 سوالات اور لوں گا پھر بات ختم کریں گے۔ سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد محمد زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ مسجد کے داخل کے 2 رات نہیں پڑھنے پر گناہ ہے؟ اچھا، مسجد کے داخل ہونے پر 2 رکعت نہ پڑھنے پر گناہ ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہے، لیکن انسان ثواب سے محروم ہو جائے گا، اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کا نذرانہ یعنی تحیۃ المسجد پڑھے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان گنہگار نہیں ہوگا لیکن ثواب سے یقیناً محروم ہو جائے گا۔ فہد خان صاحب کوئی ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امید کے بخیر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ترجمہ سننا کیسا ہے، جبکہ دکتور مفضل صاحب کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہو تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنو، وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ترجمہ، تفسیر یا ان کی کوئی تقریر یا ان کا کوئی درس، یہ سب کا سب سننا درست نہیں ہے۔
اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ غلط افکار کے، یہاں تک کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے قائل رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کا نہ ترجمہ سننا چاہیے، نہ ان کے دروس سننے چاہیے، نہ ان کی تقریریں سننی چاہیے. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس سے بات کی جانی چاہیے. ایسا کہنا غلط ہے، اور اس طرح کی رہنمائی علماء کو کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے. افضل لوگڑے صاحب، ان کا سوال ہے وحدت الشہود اور حلول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ تقریباً ایک چیز ہیں. وحدت الوجود کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے وجود کو ہر چیز کے اندر شامل ماننا. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ڈاکٹر اسرار وغیرہ بھی اس طرح کے عقیدے کے قائل ہیں. ان کی بہت ساری باتوں اور بہت ساری تقریروں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. تو وحدت الشہود یا وحدت الوجود یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز کو ایک کر دیا جائے. اور حلول، اللہ رب العالمین ہر چیز میں حلول کر گیا، حائل ہو گیا، ہر چیز کے اندر داخل ہو گیا. یعنی گویا اللہ اور غیر اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کی عبادت اس بنیاد پر جائز سمجھ لی جائے. یہ اصل میں باطل عقیدہ ہے. ابو وقاص سلفی صاحب، یہ آخری سوال میں لوں گا. سلام کر رہے ہیں، غلہ اناج میں کتنا ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیے، اپنی کھیتی کر رہے ہیں، اپنی خود کی سچائی کر رہے ہیں، یعنی پانی بور سے نکال کر کے، بورنگ سے پانی نکال کر کے پانی پر خرچہ کرتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہر ہے، اس سے پانی خود مل جاتا ہے قدرتی طور پر، یا کھینچ کر کے صرف کھیت میں میڑ بنا کر کے کھینچنا پڑتا ہے. دونوں صورتوں میں فرق ہے. یا بارش سے سچائی ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں فرق ہے. اگر آپ پانی پر خرچہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی کھیتی جب اس کی مقدار 700 کلو کے آس پاس پہنچ جائے، اس کی مقدار 700 کلو کے آس پاس پہنچ جائے، تو اگر اپنا خود کا اس میں پانی لگاتے ہیں خرچہ کر کے تو اس کا 10واں حصہ، اور اگر خود مل جاتا ہے پانی تو ایسی صورت میں 20واں حصہ. یہ طریقہ ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے کا. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.